انبیاء سے زیادہ افضل ہیں اور آپ ان کو اپنا جانشین بتا رہے ہیں تو کم از کم معجزہ تو دکھلانا پڑے گا. کہا کہ اگر آپ افضل ہیں تو حضرت موسیٰ کے ماننے والے نے کہا کہ میرے نبی موسیٰ تو عصا کو پھینکتے تھے وہ اژدہا بن جاتا تھا, آپ بھی ایسا کر کے دکھائیے. خاموشی چھا گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کا ماننے والا آیا, اس نے کہا کہ میرے نبی تو پتھر کو لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے, آپ بھی لوہے کو پگھلا کر دکھائیے, یا اس سے کچھ اچھا کر اس سے زیادہ کوئی معجزہ دکھائیے. خاموش ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا آگے بڑھا تھا, میرے نبی تو مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے, ذرا مردے کو زندہ تو کر کے دکھائیے, تبھی تو ہم مانیں گے کہ آپ کے نبی کی حدیث, آپ کے نبی کا قول سچا ہے. صداقت رسول کا مسئلہ ہے دوستوں. اگر تمہارا دین سچا ہے, تمہارا نبی سچا ہے, تو یہ معجزہ کر کے دکھلاؤ. اب یہ خاموش ہیں, پریشان ہیں, کیا جواب ہے؟ اب یہ دربار سے جو حضرات آئے تھے سوال کرنے, یہ کہہ کر چلے کہ نہ یہ دین سچا, نہ نعوذ باللہ ان کا رسول سچا. اب یہ جا ہی رہے تھے کہ کسی نے ہاتھ تھام لیا اور کہا چلو ذرا تمہیں ایسے در پر چھوڑاؤں جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوا کرتی ہے. پہنچے در مرتضیٰ پر سلمان لے کر, اور دیکھا کہ مولا اس وقت کام میں مصروف ہیں, امام کے دست مبارک میں بیلچہ ہے اور آپ مجبوری کر رہے ہیں. اور کہا کہ اس دربار میں گئے تھے, اس تخت پہ بیٹھنے والا جواب نہیں دے سکا, یہ تو باغ میں کام کر رہے ہیں, نہ جانے ان کے پاس کیا علم ہوگا. آگے بڑھے تو مولا کے سامنے ماجرا بیان کیا گیا کہ مولا یہ سوال پوچھنے آئے تھے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے زیادہ افضل ہیں. تو کہا کہ مولا نے کہ کیا چاہتے ہو, کیا کروں؟ کہا کہ میرے رسول تو وہ ہیں, میرے نبی موسیٰ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے عصا پھینکا زمین پر اور وہ اژدہا بن گیا, تو آپ بھی ایسا کچھ کر کے دکھائیے. مولا آگے بڑھے اور مولا نے اس کے ہاتھ میں بیلچہ دیا, اور بیلچہ جیسے ہی پھینکا اپنے امر سے, اپنے حکم سے, تو وہ اژدہا بن گیا. یہ ڈرا. اب جیسے ہی ڈرا تو امام نے فرمایا تیرا نبی بھی جب عصا پھینکا تھا اس وقت ڈر گیا تھا. آیت ہے, اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا اژدہا, کہا پالنے والے عصا ہے, زمین پر پھینکو. اژدہا بن گیا. اور ڈرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. پروردگار کی آواز ہے ڈرو مت. تو یہ قرآن اس بات کا شاہد ہے. کہا تیرا نبی بھی ڈر گیا تھا, تو کیوں ڈر رہا ہے؟ دوسرا آگے بڑھا, تمہارا کیا اعتراض ہے؟ کہا میرے نبی داؤد علیہ السلام تو وہ ہیں جو لوہے کو پگھلا دیا کرتے تھے. اب اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا. جب دو معجزات دکھلا چکے تو حضرت عیسیٰ کا ماننے والے آگے بڑھا, مولا نے اس کی طرف دیکھا. اب جو دو معجزات دیکھ چکا ہو, کچھ نہ کچھ تو بصیرت اور معرفت بڑی ہوگی نا. کہتا ہے ویسے تو میں آپ کو مان چکا ہوں, ویسے تو میں آپ کا اقرار کر چکا, مگر پھر بھی میرے اطمینان قلب کے لیے ایک مرتبہ یہ معجزہ دکھلا دیجیے. ویسے تو آپ کی بات مانتا ہوں, ویسے تو آپ کو مان لیا, مگر ایک مرتبہ میرے اطمینان قلب. مولا نے کہا یہ بتا, ایک زندہ کروں یا پورے قبرستان کے مردے زندہ کر دوں؟ بھائی ایک شخص زندہ کروں یا سارے مردوں کو زندہ کر دوں جو قبرستان میں موجود ہیں؟ امام نے حکم دیا, قم باذن اللہ. ہر ایک اپنی اپنی قبر سے اٹھا, کفن چیرا اور سلام کیا, السلام علیکم یا ولی اللہ. بھائی مردہ زندہ ہو کر کہہ رہا ہے السلام علیکم یا ولی اللہ. علی نے جب سلام کا جواب دیا تھا واپس پلٹ جا, واپس اپنی قبروں میں چلے گئے, تو معلوم یہ ہوا کہ جو فقط مردہ کو زندہ کرے اسے عیسیٰ کہتے ہیں, اور جو مردے کو زندہ کرنے کے بعد دوبارہ مردہ کر دے اسے علی کہتے ہیں. شک ہے لوگوں کو, کچھ بے بصیرت لوگوں کو اختیار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر, اور کسی نے سوچا کہ چلو آج ذرا علی کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ زندہ کو لے جائیں گے اور کہیں گے یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. وہ پڑھا دیں گے اور بعد میں بتائیں گے یا علی وہ زندہ تھا, آپ نے مردہ سمجھ کر پڑھا دیا.
پہنچے کہ یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. تھا زندہ, علی نے نماز جنازہ پڑھا دی اور کہا یا علی یہ تو زندہ تھا, ہم نے جھوٹ کہا تھا آپ سے. ایک مرتبہ علی نے فرمایا تم نے آج تک مجھے پہچانا ہی کہاں, اس لیے کہ جاؤ دیکھ لو جب میں نے نماز جنازہ پڑھا دی زندہ ہوگا مگر اب مردہ ہو چکا. بھائی علی وہ جو زندہ کی نماز جنازہ پڑھائے تو مردہ ہو جائے. وہ شخص جو زندہ تھا دیکھا یہی ہوا, مردہ نکلا. اس لیے کہ علی پڑھا چکے ہیں نماز جنازہ. علی وہ ہے کہ جو زندہ کو مردہ کر دیں, مردہ کو زندہ کر دیں. علی ہی کا بیٹا علی ہی کے فرزند امام حسن علیہ السلام امام کے یادگار جملے ہیں. دربار شام میں کھڑے ہوئے ہیں اور حاکم شام سے کہہ رہے ہیں, مجمع سے خطاب کر رہے ہیں اور امام فرما رہے ہیں, امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو چاہیں مشرق کو مغرب کر دیں, چاہیں مغرب کو مشرق کر دیں. کہا ہم چاہیں تو مرد کو عورت کر دیں, ہم چاہیں تو عورت کو مرد کر دیں. ایک کھڑا ہوا کا کیسے؟ امام نے اشارہ کیا, اٹھا تو تھا مگر بیٹھ گئی. اٹھا تھا بیٹھ گئی, اٹھا تو تھا. عزیزان محترم, امام نے کہا ایسے, اس نے کہا کیسے؟ امام نے اشارہ کر کے بتا دیا ایسے. عزیزان محترم, یہ اختیار ہے اس خان والے کا, یہ اس خان والے کی فضیلت ہے. نعرہ حیدری آپ لگاتے ہیں بڑے ہی عقیدت و احترام سے, مولا کی شان جب بھی کوئی پڑھ رہا ہو علی کے ماننے والے نعرہ حیدری ضرور لگاتے ہیں. فیصل آباد میں سن 1922 میں ایک میلہ لگا تھا جس میں گھڑ سواری لوگ کر رہے تھے, اور ہر گھڑ سوار جب اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا تو وہ نعرہ حیدری لگا رہا تھا. مگر ایک ایسا گیا کہ جس نے اپنا گھوڑا دوڑایا تو نعرہ حیدری نہیں لگایا بلکہ اپنے پیر اپنے مرشد کو یاد کیا, ان کا نعرہ لگایا. اور اس میلے کا جو منتظم تھا وہ انگریز تھا, وہ مسلمان تو تھا نہیں. اب اس نے مترجم سے پوچھا کہ اس نے کس کا نعرہ لگایا ہے, اس لیے کہ جو نعرے سب لگا رہے تھے یہ وہ والا نعرہ تو نہیں تھا, کہ یہ کس کا نعرہ لگایا؟ تو مترجم نے بتایا کہ اس نے اپنے مرشد, اپنے آقا, اپنے مولا کو یاد کیا. تو وہ غیر مسلم انگریز یہ کہتا ہے کہ علی کا نام نہیں لیا اس لیے اس کو میدان سے باہر نکال دو. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا نام میدان کی زینت ہے. کون کہہ رہا ہے؟ کوئی مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے. علی کو نہ خلیفہ مانتا ہے, نہ امام مانتا ہے, نہ مولا مانتا ہے, پھر بھی معرفت اتنی کہ کہا علی کا جو نعرہ لگائے گا فقط وہی میدان میں رہے گا, اس لیے کہ علی کا نام میدان کی زینت ہے. تو عزاداروں, میرے نبی نے فرمایا تھا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ علی کا نام میدان کی زینت ہے. نبی نے فرمایا اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. علی فقط مسجدوں کی زینت نہیں, علی تو ہماری مجلسوں کی زینت ہے. ذکر علی نبی کا فرمان ہے کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو تو ذکر علی سے دو. جب 4 لوگ مل بیٹھو تو ذکر علی کیا کرو, اس لیے کہ ذکر میں تاثیر اتنی ہے. جو بھی سنتا ہے نام علی, صحابہ کہتے ہیں, نبی کے چاہنے والے, نبی کے مخلص صحابہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایسا دور تھا کہ ہم نہ پہچان سکیں کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے تو ذکر علی کر لیا کرتے تھے. ارے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک جائے سمجھ جاؤ یہی علی والا ہے, سمجھ جاؤ یہی مومن ہے. اور جس کے چہرے کے تاثرات بگڑ جائیں, چہرہ بگڑ جائے, سمجھ جاؤ کوئی اور نہیں, منافق ہی. بھائی اب میں کیا کروں؟ ذکر علی سننے کی ایک شرط ہے کہ ذکر علی سن کر فقط اسی کا چہرہ چمکے گا کہ جس کا شجرہ پاک و پاکیزہ ہو. تو اب ہم کیا کریں کہ اگر کوئی بے بصیرت لوگ ذکر علی سننے والوں پر, ذکر علی پڑھنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں, جاؤ جا کر اپنا شجرہ نسب دیکھ لو.
درود پڑھیے ذرا مل کر محمد والے. بس میں نے آپ سب سے ذکر علی سنا دیا. ایک اور علی بھی، ایک علی تو وہ ہے کہ جو حیدر کرار ہے، دوسرے خاندان مصطفی کے وہ علی ہیں کہ جنہیں طوق و زنجیر و رسم سے باندھا ہے. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بھیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے. یہ ہے علی ابن الحسین سید سجاد زین العابدین. امام جب گزر رہے تھے نا ہزاروں شام کے بازار سے، امام کا ایک چاہنے والا سہل بن سعد، جسے خبر ہی نہیں تھی کہ سیدہ کا گھرانہ کربلا میں لٹ چکا، اور یہ اسی خاندان کے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں اس دن شام میں موجود تھا، اور جب بازار سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ دکانیں سجی ہوئی ہیں اور ہر ایک نئے نئے لباس پہنا ہوا ہے جیسے خوشی منا رہا ہوں. میں نے لوگوں سے سوال کیا کہ یہ سجاوٹیں کیوں ہیں، یہ آج ہر دکان کیوں سجی ہوئی ہے، یہ نئے نئے لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے عجیب و غریب نگاہوں سے مجھے دیکھا مگر کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر گزری، میں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے. اس قافلے کی سرداری، اس قافلے میں سب سے آگے ایک نیزہ ہے جس پر کسی کا سر موجود ہے، اور وہ سر اس نیزے پر ایسا ہے کہ جیسے اس لشکر کا سپہ سالار ہو، جیسے اس لشکر کی نمائندگی کر رہا ہو. وہ کہتے میں نے دیکھا جیسے ہی وہ سر ہے، اس سر کے پیچھے ایک جوان ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں طوق خاردار ہے، گردن جھکی ہوئی ہے، اور وہ جوان عجیب و غریب حالت میں ہے. میں نے ان سے جا کر پوچھا یہ بتائیے آپ کون سی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ارے نہیں پہچانا سید سجاد کو. آواز دی ارے اب کیا تم بھی ہمیں نہیں پہچانو گے؟ ایک مرتبہ غور سے دیکھا، نہیں پہچانا. کہا اے سہل بن سعد شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج تم ہمیں کس طرح پہچانو گے؟ ارے آج سے پہلے کبھی ہمیں طوق پہنے کہاں دیکھا؟ آج سے پہلے کبھی ہمارے ہاتھوں میں رسم کب دیکھی؟ آج سے پہلے ہمیں قیدی کب دیکھا ہے جو ہم پہچانو گے؟ آگے بڑھا مولا آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ایک مرتبہ کہا ہمیں کپڑے کی ضرورت ہے. اس نے رومال مولا کے حوالے کیا. کہا کسے دے رہے ہو؟ جس کے ہاتھ رسم سے بندھے ہوئے ہیں کیا اسے دے رہے ہو؟ کہا مولا پھر کیا کروں اس کپڑے کا؟ آواز دی ارے اسے تہ در تہ کر کے اس طوق کے نیچے رکھ دو. آگے بڑھا اور امام کے اس رومال کو تہ در تہ کر کے امام کے گلے میں موجود طوق کے نیچے جیسے ہی رکھنے لگا. خود کہتے ہیں کہ جب میں نے تہ در تہ رومال کر لیا اور حلقوم کو دیکھا، ارے طوق کے کانٹوں کی وجہ سے گلے کو اس قدر اثر ہوا کہ گلے سے لہو بہ رہا تھا اور وہ لہو دور تک جاری تھا. وہ کہتے ہیں میں نے رومال تو رکھ دیا مگر سر پیٹتا رہا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا. کیا عالم ہے سید سجاد کا، کیا عالم تنہائی ہے. عزادارو سنو گے سید سجاد وہی ہیں جو کبھی کوفہ و شام کے بازاروں میں جاتے ہیں، کبھی شرابیوں کے دربار میں ماں بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ جاتے ہیں. ارے شہادتیں تو کربلا میں بھی ہوئی تھی مگر ہم اندازہ نہیں کر سکتے کس کی قربانی بڑی ہے. ارے ان شہیدوں کی جو کربلا میں مارے گئے، یہ سید سجاد جو کربلا کے بعد سے لے کر کوفہ و شام کے درباروں میں جا رہے ہیں. عزادارو سنو، اب جب امام پہنچے ہیں دربار ابن زیاد میں، وہ ملعون اس وقت کھانا کھا رہا تھا. خدا اس کے عذاب میں اضافہ کرے. ایک ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا اور دوسرے ہاتھ میں چھڑی تھی، اور وہ چھڑی میرے مولا حسین کے لبہائے مبارک پر مارتا ہے. امام کے لبوں پر چھڑی مارتا. اور عزادارو ایک طرف زینب کھڑی دیکھ رہی ہے، ایک طرف سید سجاد، تو دوسری طرف 4 سالہ سکینہ
اپنے بابا کے لبوں پر چھڑی دے گئی ہے اور سب رو رہے ہیں، تب آواز دے رہے ہیں اے ظالم یہ ظلم نہ کرے۔ کچھ دیر گزری، ایک شخص کھڑا ہوا دربار سے، نام انس ہے، امام کا چاہنے والا نہیں ہے، امام کا طرفدار نہیں ہے، پھر بھی کہا اے ابن زیاد یہ ظلم نہ کرے، ارے میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے انہی لوگوں کا پیسہ لیتے ہوئے دیکھا۔ آزاداروں، وہ تو امام کا چاہنے والا بھی نہیں تھا، پھر بھی امام کے لبوں پر چھڑی برداشت نہ کر سکا۔ ارے تم تو حسین کے چاہنے والے ہو، کیوں نہ چیخ چیخ کر امام پر رو گے؟ آزاداروں سنو، ایک وہ زینب ہے کہ جس نے حسین کے گلے پر چھری بھی دیکھی، امام کے لبوں پر چھڑی بھی دیکھی، یہ وہی زینب ہے کہ جب کربلا کے بعد درباروں اور بازاروں سے گزرتی ہیں تو سکینہ اور بیویوں کے ساتھ ہیں۔ ایک بیوی ہے شام میں جس نے جناب زینب کو روکا اور سوال کیا کہ یہ جو بچی آپ کے ساتھ ہے کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہا نہیں، یہ یتیمہ ہے۔ کہا ایک کام کیجئے گا، اس بچی سے کہیے کہ میرے لیے دعا کر دے، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، اور اگر یہ دعا کرے گی نا میں اس کے لیے کھانا اور پانی لا کر دوں گی۔ ارے عزادارو، زینب فرماتی ہیں کھانے پانی کی ضرورت نہیں، مگر میری بچی تمہارے لیے دعا کر دے گی، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ ایک مرتبہ کہا بیوی اپنے ننھے ہاتھ بلند کرو اور خدا سے دعا کرو کہ خدا مجھے مدینے پہنچا دے۔ زینب نے جب مدینہ سنا، نانا کا وطن ہے، ارے برداشت نہ ہو سکا، آنکھوں سے اشک روانہ ہوئے، بیوی مدینے کیوں جانا ہے؟ ایک مرتبہ آواز دے، ارے وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، ان سے ملنا چاہتی ہو؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بی بی کیا تو زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ کہا کیوں نہ پہچانیں گے، ارے کئی سال ان کے ہاں خدمت کرتی رہی ہو، کئی سال ان کی کنیز بن کر رہی ہو۔ ایک مرتبہ